अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज काफ़ी अर्से बाद वीडियो बनाने लगी हूँ और वो इसलिए ताकि ईद उल अज़हा और उसके रिलेटेड जो मसाइल होते हैं वो सारे बता सकूँ। सबसे पहले तो जो अशर ज़िलहज्जा है, इसके फ़ज़ाइल माह रमज़ान के बाद ज़ुल्हज्जा का महीना है जो बहुत फ़जीलत रखता है और इसके जो शुरू के 10 दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो उनके बारे में थोड़ी सी तफसील कोशिश कर रही हूँ कि आपको बता दूँ, ताकि आपको इस माह की फ़जीलत के बारे में पता चल जाए और इस माह में जो रोज़े रखे जाते हैं उनकी फ़जीलत के बारे में पता चल जाए और इनके इस माह के कुर्बानी से मुताल्लिक़ जो मसाइल होते हैं। अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से कोशिश इंशाल्लाह करूँगी ताकि सारे मसाइल बता सकूं जिससे आप लोगों को रहनुमाई मिल सके। अशर ज़ुल्हज्जा के फ़ज़ाइल और मसाइल। माह ज़ुल्हज्जा का पहला अशरा ख़ुसूसी फ़जीलत का हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फ़ज्र में कई चीज़ों की कसम उठाई है जिनमें से एक फ़ज्र का वक्त भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि इस फ़ज्र से मुराद 10 ज़ुल्हज्जा यानी ईद उल अज़हा की फ़ज्र है। दूसरी चीज़ जिसकी कसम उठाई गई है वो वलयालिन अश्र है, यानी कसम है 10 रातों की, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 10 रातों से मुराद ज़ुल्हज्जा का पहला अशरा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें नेक अमल अल्लाह ताला के यहाँ ज़िलहज्जा के 10 दिनों के नेक अमल से ज़्यादा महबूब हों और पसंदीदा हों। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी बढ़कर हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी बढ़कर हैं, मगर वो शख्स जो जान और माल लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले फिर उनमें से कोई चीज़ भी वापस लेकर ना आए, सब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते और शहीद हो जाए, ये इन दिनों के नेक अमल से भी बढ़कर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ 10 दिनों की इबादत से बढ़कर अजीम और महबूब तर कोई इबादत नहीं, लिहाजा उनमें ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ा करो। यानी ये 3 चीज़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब वैसे तो हम अगर इबादत नहीं कर सकते काम करते हुए, या जो लोग जॉब पर जाते हैं वो जॉब पर इसको कसरत से पढ़ते रहें, या जो औरतें घर में काम कर रही होती हैं तो वो घर में काम करते हुए इसको कसरत से पढ़ती रहें। ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा अल्लाहु अकबर, तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें इतनी तकलीफ़ की भी नहीं होती कि बंदा आसानी से पढ़ भी सकता है। लिहाजा इन मुबारक दिनों में गैर ज़रूरी ताल्लुकात से हटकर अल्लाह ताला की इबादत और इताअत बहुत लगन और तवज्जो के साथ करनी चाहिए और हिम्मतन अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहना और ज़िक्र फ़िक्र, तस्बीह और तिलावत, सदका, खैरात और नेक अमल में कुछ ना कुछ इजाफ़ा करना और गुनाहों से बचना चाहिए और रोज़ों का भी जहाँ तक हो सके एहतमाम करना चाहिए। 9 ज़िलहज्जा और उसके रोज़ों की फ़ज़ाइल और मसाइल। 9 ज़िलहज्जा का दिन मुबारक दिन है। इस दिन में हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफ़ा अदा होता है और इस दिन बेशुमार लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत की जाती है, मगर अल्लाह ताला ने उस दिन की बरक़ात से गैर हाजियों को भी महरूम नहीं फरमाया। इस दिन रोज़े की अज़ीमुश्शान फ़जीलत मुकर्रर करके सबको उस दिन की फ़जीलत से अपनी शान के मुताबिक मुस्तफ़ीद होने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में सूरतुल बुरूज में आयत व शाहिदुन व मशहूद में मशहूद का लफ्ज़ फरमाकर अरफ़ा के दिन की कसम उठाई। मशहूद यानी जिस दिन में लोग हाजिर और जमा होकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अरफ़ा का दिन जहाँ मैदान में लोग वहाँ हाजिर होते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और वो अरफ़ा का दिन ही है जिसमें हाजी लोग अल्लाह ताला के हुज़ूर जमा होकर इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन अल्लाह ताला के नज़दीक जुम्मा का दिन है और ये दिन शाहिद है और मशहूद से मुराद अरफ़ा का दिन है, यानी 9 ज़िलहज्जा का दिन और यौम मौऊद क़यामत का दिन है। यानी यहाँ तो सूरतुल बुरूज में ज़िक्र है शुरू की आयत में 3 का, एक शाहिद मशहूद। शाहिद यानी जुम्मा का दिन है, शाहिद, और मशहूद अरफ़ा का दिन है और यौम मौऊद क़यामत का दिन है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफ़ा के दिन के मुकाबला में कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला अरफ़ा के दिन से ज़्यादा बंदों को जहन्नुम से
نجات دیتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عرفات میں وقوف کرنے والوں سے خصوصی رحمت کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عرفہ کے دن سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس حدیث میں 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کی بیش بہا فضیلت بیان کی کہ ایک روایت میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کے روزوں کے مسائل۔ عرفہ کے دن کی فضیلت ہر شخص کو اس ملک کی تاریخ کے اعتبار سے حاصل ہوگی جس ملک میں وہ شخص موجود ہے، جیسا کہ عید الاضحیٰ ہر شخص اپنے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے کرے گا، اسی طرح عرفہ بھی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے شمار ہوگا۔ بعض لوگ عرفہ کے دن کسی ایک مقام پر اکٹھے اور جمع ہونے کا ثواب سمجھتے ہیں اور عرفات میں حاجیوں کے اجتماع کی مشابہت کرتے ہیں۔ اس کی شریعت میں کوئی بھی حیثیت نہیں بلکہ یہ بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، عشرہ ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کے روزوں کے مسائل دوسرے نفل روزوں کی طرح ہی ہے، یعنی جیسے صبح سحری کی روزہ رکھا اور شام کو افطاری کر دی، بس اس کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ جیسے دوسرے ہم روزے رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور دوسرے نفل روزے رکھتے ہیں، ویسے ہی یہ بھی روزہ ہوگا۔ نمبر 3، ذو الحجہ کے روزوں میں قضا روزی کی نیت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے قضا کی بھی نیت کی تھی تو صرف قضا روزہ ہی شمار ہوگا۔ جیسے کہ اگر آپ روزے رکھتے ہیں، شوال کے روزے رکھتے ہیں تو وہ صرف شوال کے ہی روزے شمار ہوں گے۔ اگر آپ شوال کے مہینے کی نیت کرتے ہیں تو شوال کے، اور اگر آپ قضا کی نیت کرتے ہیں تو قضا کے ہوں گے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ بیچ میں قضا کی بھی نیت کر لو اور شوال کی بھی نیت کر لو تو اس سے آپ کے روزے نہیں ادا ہوں گے، بلکہ اگر شوال کی نیت تھی تو شوال کے، اور اگر قضا کی تھی تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر قضا روزی کی آپ نے نیت کی ہے تو قضا روزہ ادا ہوگا، اور اگر ذی الحجہ کے روزے کی نیت کی ہے تو ذی الحجہ کا روزہ ادا ہوگا۔ عشرہ ذی الحجہ میں بال اور ناخن کا حکم، یکم ذی الحجہ سے اس مسلمان مرد عورت کے لیے مستحب ہے، یعنی جس پر قربانی واجب ہے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ جسم کے کسی حصہ کے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ ان کے لیے ہے جو قربانی کر رہے ہیں یا جن کا قربانی میں حصہ ہے ان کے لیے۔ بال ناخن نہ کاٹنے کا حکم قربانی والے کے لیے، البتہ جس پر قربانی واجب نہیں تو اس کو بھی اس عمل کے پورا کرنے پر بہت اجر ملے گا، یعنی جن کی قربانی نہیں ہے اگر وہ بھی اس عمل کو پورا کرے تو انہیں بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا کہ وہ بھی اپنے ناخن نہ کاٹیں اور دوسرا بال نہ کاٹیں، تو یعنی یہ مستحب یعنی بہتر اور ثواب کی بات ہے، فرض واجب نہیں ہے، لہٰذا کوئی اس کی رعایت نہ کر سکا تو بھی گناہگار نہ ہوگا۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر عورتیں بھی کرتی ہیں تو انہیں بھی اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر زیر ناف بالوں اور ناخنوں کو 40 دن یا زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر یہ حکم نہیں ہے، یعنی اگر ناخنوں کے آپ کے 40 دن یا دوسرے جو زائد بال ہوتے ہیں وہ 40 دن سے اوپر آپ کے دن ہو رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے، پھر آپ بال کاٹ سکتے ہیں، بلکہ بالوں کی صفائی ضروری ہے اور ناخن کاٹنا بھی۔ بعض مسلمان بھائی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بال نہ کاٹنے کے حکم پوری کرنے کی نیت سے داڑھی بڑھا دیتے ہیں، پھر قربانی کے بعد داڑھی مونڈ دیتے ہیں، لہٰذا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ داڑھی مونڈنا ہر وقت حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مونڈنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور تاکید فرمائی کہ داڑھی بڑھائی جائے، ہاں ایک مشت داڑھی سے زائد کاٹنا صحابہ کرام سے ثابت ہے، منع نہیں۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں اور ان کا حکم کیا ہے؟ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے اور 13ویں کی عصر تک پانچوں وقت کی ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہوں، یعنی تکبیرات تشریق آپ کو اگر نہیں پتہ تو وہ بھی میں بتا دیتی ہوں۔ تکبیرات تشریق ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسری بار پھر سے بتا دیتی ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق ذی الحجہ یعنی جو عرفہ کا دن جسے کہا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کریں گے اور عید کے چوتھے دن 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے، پھر دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، چوتھے دن کی عصر تک یعنی 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک
پڑھیں گے، عصر کی نماز کے بعد پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کو ضروری ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھا جائے۔ اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نماز کی جگہ مخصوص ہوتی ہے وہاں پر آپ کسی کاغذ پر لکھ کر سامنے لگا دیں، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے دماغ میں آ جائے گا کہ آپ نے یہ تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ ورنہ تو انسان اگر نہیں لگایا ہو تو انسان بھول جاتا ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں اسی طرح کیا تھا کہ جب ہمیں بھول جاتی تھی، اکثر ہماری فیملی میں بھی سب ممبرس کو بھول جاتی تھی، تو جہاں نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص تھی وہاں آگے لکھ کر لگا دی تھی، تاکہ جب بھی کوئی نماز پڑھے اور چاہے نماز بچھائے تو ساری باتیں سامنے تو نظر جائے گی صحیح دیوار پر، جب وہ لگی ہوگی تو ذہن میں رہے گا کہ ہم نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، اور یہ ضروری ہے بلکہ واجب ہے۔ مستحب نہیں ہے کہ مستحب اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن واجب پھر چھوٹنے پر آپ کو گناہ ملے گا۔ ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اسے تکبیرات تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً واجب ہے، یعنی فرض نماز کے، یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس نماز پر بنا نہ کر سکے، اور مسجد سے باہر ہو گیا یا قصداً وضو توڑ دیا یا کلام کیا اگرچہ سہواً، تو تکبیر ساقط ہو گئی اور بلا قصد وضو ٹوٹ گیا۔ یعنی کہ تکبیرات تشریق پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ سلام پھرو فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد کسی سے کلام کیے بغیر آپ فوراً سے تکبیرات تشریق کہہ دو۔ اگر آپ نے تکبیرات تشریق نہیں کی تو وہ آپ سے ساقط ہو جائیں گی۔ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے اور کب واجب ہے؟ تکبیرات تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے مقیم کی ابتدا کی، اگرچہ وہ ابتدا کرنے والا عورت یا مسافر یا گاؤں کا رہنے والا ہو، اور یہ لوگ اگر مقیم کی ابتدا نہ کرے تو ان پر واجب نہیں ہے۔ تکبیرات تشریق ان ایام میں جمعہ کے بعد بھی واجب ہے اور نفل و سنت وتر کے بعد نہیں، البتہ نماز عید کے بعد، یعنی سب ایام میں واجب ہے، جمعہ کے بعد بھی واجب ہے۔ جمعہ کا جب فرض آپ ادا کر لیں گے، جو لوگ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے، ہاں نفل سنت یا وتر ان کے بعد ضروری نہیں ہے، تو فرض نماز کے بعد ضروری ہے اور واجب ہے، اس وقت آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ ہاں نماز عید کے بعد بھی کہہ لیں، وہ تو ہوتا ہے کہ آپ جب نماز عید پڑھنے جاتے ہیں تو تب بھی آپ تکبیرات تشریق پڑھ کر جاتے ہیں، اور سب سے افضل یہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ اگر تکبیر پڑھ رہے ہیں تو آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ ایک راستے سے جائیں، اور جب واپس لوٹیں تو دوسرے راستے سے واپس آئیں، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی جو بتایا ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور مسئلہ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے، اور انشاءاللہ آگے وہ اس سے قربانی اور اس سے متعلقہ مسائل نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔